نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قرآن عظیم کی سورہ توبہ سے آیت نمبر 100 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجرین و انصار میں جو لوگ سبقت لے جانے والے ہیں وہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. امام ابو بکر جصاص حنفی رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ السابقون الاولون کا ترجمہ موصوف صفت کی بجائے مبتدا خبر کا کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں وہی لوگ رتبے میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں. اور امام ابو بکر جصاص حنفی رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نتیجہ اپنی ذاتی فکر سے نہیں بلکہ ایک روایت سے اخذ کیا ہے جو اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کچھ تفاسیر میں جو روایت آئی ہے. محمد ابن کعب القرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سورہ توبہ کی یہی آیہ مبارکہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہوئے سنا تو اس شخص کا ہاتھ چوم لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ آیت تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ تو اس شخص نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور صحابہ کرام میں قرآن عظیم کے بڑے ماہر قاری ہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آؤ پھر ہم ابی ابن کعب کے پاس چلتے ہیں. جب یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ آیت اس طرح پڑھنا اس کو سکھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ نے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت سنی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے. تب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عرفہ و اعلیٰ منزلت عطا فرمائی ہے ہمارے بعد یہ رتبہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا. تو یہ وہ روایت تھی، یہ وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر امام ابو بکر جصاص حنفی رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا
کہ جو ایمان لانے میں اولی ہیں، رتبے میں بھی وہی اول ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ تو سن لیجئے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اول المسلمی ہونے میں کسی انسان کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم جلیل القدر ہستی ہیں کہ وحی کی آواز سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں نے سنی، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس نے وحی کی آواز سنی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ جب پہلی وحی اترتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زملونی زملونی کہہ کر کچھ خدشات کا اظہار کرتے ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بغیر توقف کے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گھبرائیے نہیں، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر اتری ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کی تعلیمات ابھی پہنچی نہیں ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ناموس الہیہ کی تصدیق فرما رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ پوری کائنات ہدایت پہ ہونے میں قرآن عظیم کی محتاج ہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن سے پہلے ہی صاحب ہدایت فرمایا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے کی شان کیا ہے، تو یہ صحیح مسلم ہے اور اس کی دوسری جلد ہے کتاب العلم، اور اس حدیث کے راوی حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال جاء ناس من الاعراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے دیہات سے، علیہم الصوف، اور ان پر اونی لباس تھا، فرآ سوء حالہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خستہ حالی دیکھی، قد اصابتہم حاجتن، اور ان کی ضرورت کو محسوس کیا، فحث الناس علی الصدقہ، تو لوگوں کو صدقے پر ابھارا، فابتؤوا عنہ، لوگوں نے اس میں کچھ سستی کی، حتی رؤی ذلک فی وجہہ، جس کے آثار یعنی ناگواری کے آثار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں دیکھے گئے۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم ان رجل من الانصار جاء بسرۃ من ورق، پھر انصار میں سے ایک شخص ایک تھیلی لے کے آیا جس میں سونے کی اشرفیاں تھیں، انہوں نے وہ پیش کی۔ ثم جاء آخر، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کچھ مالی تعاون پیش کیا۔ ثم تتابعوا، پھر یہ دیکھا دیکھی لوگ اٹھنا شروع ہو گئے اور خاصی مالی خدمت انہوں نے کی، حتی عرف السرور فی وجہہ، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خوشی کے آثار جھلکنا شروع ہوئے۔ تب اس موقع پہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرد بھی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، فعمل بہا بعدہ، اور اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، کتب لہ مثل اجر
من عمل بہا، تو اس عمل کا اجر بھی اسے ملتا ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ وہ کام کرتے ہیں اس کا اجر اس پہلے کام کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، اور بعد والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، اور اس کے بعد کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، کُتِبَ عَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو جس نے وہ عمل کیا اس کا بوجھ بھی اس پر ہوگا، اور بعد میں جنہوں نے وہ بد عملی کی اس کا بوجھ بھی وہ پہلے کرنے والے پر ہوگا۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، اور بعد والوں کے بوجھ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، اور پہلے کو بھی اس کے بوجھ کا شریک بنایا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے تو وہ اس فن کا موجد سمجھا جاتا ہے، اور بعد والے تمام لوگ اس کے شاگرد سمجھے جاتے ہیں، اور بعد والے جو بھی اعمال کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، لیکن اس فن کا جو موجد ہے، جس نے سب سے پہلے وہ فن ایجاد کیا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اسلام کا سنگ بنیاد ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کل کائنات کی معلمہ ہیں، انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھنا سکھایا ہے، لہٰذا صبح قیامت تک جو لوگ بھی اسلام کا کلمہ پڑھتے رہیں گے اور وہ جو نیک اعمال کرتے رہیں گے، اس کا ثواب جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمہ پڑھنے والوں کو عطا فرمائے گا، یوں ہی اس کا ثواب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اتنی بڑی خوبی ہے اور اتنا بڑا وصف ہے کہ پوری کائنات میں اس وصف میں کوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا شریک نہیں ہے۔ اس کو کوئی دائیں کان سے سنے یا کوئی بائیں کان سے سنے، کوئی خوشی سے سنے یا ناراضگی سے سنے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اسلام کا سنگ بنیاد ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور آپ کے بعد پھر دوسرے لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے صرف پہلے کلمہ ہی نہیں پڑھا، بلکہ سب سے پہلے اسلام کے لیے مالی عطیہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پیش فرمایا ہے۔ یعنی نہ صرف اسلام کو ریکگنائز کیا بلکہ اسلام کے لیے فنڈنگ کی ہے، اور اس کو تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ریاست مدینہ کی بنیاد یا علی مرتضیٰ کی تلوار پر ہے یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال پر ہے۔ اسلام کا سب سے پہلے کلمہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا، اور اسلام کے لیے پہلی فنڈنگ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیش کی ہے۔ اور مکی دور کے اندر سب سے پہلے اسلام کے لیے مالی عطیہ پیش کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کفار کے مظالم دیکھتے، اسلام لانے والے چونکہ جو اولین طور پر وہ لوگ تھے جو کمزور تھے، مالی طور پر نادار تھے، یا وہ کہیں غلام تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حالت پر افسردہ ہو جاتے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کی افسردگی دیکھی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا سبب پوچھا۔ سرکار نے فرمایا، اے خدیجۃ الکبریٰ، مسلمانوں کی پوزیشن دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، جو مال ہے وہ سارا تمہارا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، حضور آپ تشریف رکھیں،
اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر میں گئی ہیں اور سونے کی اشرفیوں کے توڑے بھر بھر کر باہر بیچنا شروع کیے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کمرے میں اتنا ڈھیر لگ گیا سونے کے سکوں کا کہ جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دوسری طرف کے لوگ نظر نہیں آ رہے، اور جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس طرف کے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ یہ سارا مال پیش کرنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، چاہیں تو اپنی ذات پر خرچ کریں اور چاہیں تو دیگر کاموں پر خرچ کریں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ مالی ایثار ہے اور اتنا بڑا عطیہ ہے کہ جو ایک مجلس میں جتنا سونا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے راہ مولا میں حضور کے قدموں پہ نشاور کیا، اتنی دولت تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور شاید اس دور میں بادشاہان ایران کے علاوہ دنیا کی کسی مملکت کے پاس بھی اتنا مال نہ ہوگا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک نشست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اسی بنیاد پر محسنہ اسلام ہیں کہ آپ کی رقم سے اسلام کی اشاعت کا کام کیا گیا، آپ کی رقم سے کچھ وہ لوگ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال سے انہیں آزاد کیا گیا۔ اسی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں جب آسودگی ہو گئی اور جب بھی گھر میں گوشت پکتا، امہات المومنین کہتی ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہمارے گھر میں گوشت پکا ہو اور نبی پاک علیہ السلام نے وہ گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو نہ بھیجا ہو۔ یعنی ان کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کی دلجوئی فرماتے، انہیں عطیات پیش کرتے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدنی دور میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہ جانساری کو یاد کر کے سرکار آبدیدہ ہو جاتے، آپ کے آنسو جاری ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک۔